اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے ایک بار پھر جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہیں۔ مالک کائنات ہم سب کو جمعۃ المبارک کی برکتوں سے رحمتوں سے حصہ وافر عطا فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن ہر صاحب ایمان مناتا ہے، اور ماہ ربیع الاول میں اور اس کے بعد بھی ایک خاص رنگ، ایک خاص کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں پر طاری رہتی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن جاری و ساری رہتا ہے۔ اس سوچنے کی بات یہ ہے، اور اس جشن کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، ہم اس طرف سے ہوتے ہوئے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ہم صرف جشن پر اٹک جائیں اور مشن سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں تو یہ سراسر ناانصافی ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا جشن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو مشن تھا اس کی طرف بھی ہم کو غور کرنا چاہیے کہ صرف جشن مناتے رہیں اور مشن کی طرف توجہ نہ دیں تو یہ بھی انتہائی خسارے کا سودا ہے۔ جو مشن سے غافل ہو کر جشن مناتا ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ بس اپنے آپ کو انٹرٹین کر رہا ہے، اپنے آپ کو محظوظ کر رہا ہے، یا جو ماحول بنا ہے اس ماحول میں اپنے آپ کو رنگ رہا ہے۔ اصل مقصد جو ہے وہ یہ جشن سے مشن تک آنے کا نام جو ہے یہی اصل جشن ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے اس کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ ہر فرد کے اخلاق کو سنوارا جائے، ہر شخص کی زندگی کو ان اصولوں پر استوار کیا جائے جن اصولوں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کی تخلیق کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اور مشن یہی ہے کہ بندے کو غفلت سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اسے سرنگوں ہونا سکھا دیا جائے، اس کی زندگی سے آلائشوں کو نکال دیا جائے اور اس کی زندگی میں آسائشوں کو داخل کر دیا جائے۔ وہ مشکلات کہ جو انسان اپنے لیے گھڑتا ہے ان مشکلات سے انسان کو بچا لیا جائے، وہ گڑھے جو انسان اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے کھودتا ہے ان میں گرنے سے اس کو بچا لیا جائے، وہ زہر جو انسان اپنی زندگی میں گھولتا ہے اس کا تریاق کر دیا جائے۔ یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے کہ اپنی زندگی کے زہر کو، اپنی زندگی کی رکاوٹوں کو دور کیا جائے۔ اس زندگی میں اللہ تبارک و تعالی نے جو اصل امتحان رکھا ہے اس کی طرف توجہ کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس امتحان کے لیے ہمیں بھیجا ہے اس امتحان سے ہم غافل ہو جائیں اور اپنے لیے ایک خود ساختہ امتحان گھڑ لیں
اور اپنی زندگی کو اسی خود ساختہ امتحان کے اندر غرق کر دیں، پامال کر دیں، تو اس سے بڑا ہمارے لیے خسارہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ کے مشن سے اس سے بڑی غداری اور راہ فرار اور کیا ہوگا؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ موت و حیات کا سرکل اس لیے تخلیق کیا ہے تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اللہ کا امتحان کیا ہے؟ موت و حیات کی تخلیق پر کہ تمہارے اچھے اعمال کی جانچ کر لی جائے۔ اللہ کا امتحان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اچھے اور برے اعمال کرنے والوں کا امتحان ان کی اعمال کی بنیاد پر کرنے کے لیے اللہ نے اس زندگی کو تخلیق کیا ہے۔ لیکن یہ امتحان اس کی طرف سے ہے کہ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جس نے ہمیں تخلیق کیا، لیکن ہم نے اپنے لیے ایک الگ سے امتحان گھڑ لیا ہے۔ وہ امتحان کیا ہے؟